ہے ان کا. فی الحال ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ موجود ہیں نورید فاطمہ جی اور ڈاکٹر ثناء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ساتھ ساتھ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے سوالات وہ آج ہم سنیں گے بھی, کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور بچوں کے جو سوالات ہیں وہ کوئی ڈھیر ہیں, مگر یہ ہے کہ پوچھتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور آپ سے بھی بات کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, تو دیکھا کتنی پرابلمز سے ان کو میں تو فضا یہاں یہ کہوں گی کہ ہم نے لاسٹ جتنی بھی ایپیسوڈز آپ نے کیے ہیں, میں بھی لاسٹ ٹائم تھی, کہ یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے اور برائی کو ختم کرنے کے لیے. جہاد ہوتا کیا ہے؟ کسی برائی کے خلاف نا. بالکل. ہم معاشرے کے اندر سے, یہ ایک اسٹریٹ کرائم ہے جو سر عام ہو رہا ہے, اور جس طرح آپ نے ان بابا جی کی بکس کو یا ان سے ہم نے یہاں بیٹھ کر پچھلے پروگرام میں بڑے ادب احترام سے پوچھنے کی کوشش کی کے بارے میں بہت کیا پڑھتے کیا ہیں, کیونککہ اگر تو قرآن و حدیث کی روشنی میں, قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اس کو کوئی جھجک نہیں ہوتی. اچھا نورید جی, میں نے وہ پنے اٹھائے تھے, مجھے سمجھ نہیں آیا, ان میں نا باکسز بنے ہوئے تھے, پرانے پیپر سے باکسز بنے ہوئے تھے, کسی میں لام لکھا تھا, کسی میں میم لکھا تھا, اور کسی میں کسی کا نام لکھا ہوا تھا جو میں پڑھ نہیں پا رہی تھی. پھر مجھے انہوں نے کہا بھی کہ تم نہیں پڑھ سکتی یہ ساری چیزیں, یہ میں ہی پڑھ سکتا ہوں, مگر میری ٹیم بھی تھوڑی سی گھبرا گئی تھی تو انہوں نے میرے ہاتھ سے چھڑوایا کہ آپ چھوڑ دیں. تو مجھے اس چیز کا خوف نہیں تھا کہ میں ان کے کسی چیز کا تعویذ کا اگر پکڑتی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے, تعویذ تو سمپل تعویذ ہے. تو مطلب ادھر ایک عورت بھی تھی, میں بتانا چاہوں گی, ایک عورت تھی جو بکرا لے کر آئی تھی. اچھا جی, بکرا لے کر آئی تھی. اب وہ بلی چڑھانے بکرا لائی تھی یا ان کو کھلانے بکرا لائی تھی. بابا جی بکرا کھاتے ہیں, کیا کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آیا. اور باہر کوئی 100-150 لوگ تھے جو جیسے ہم گئے تو یہ ابھی بھاگنا شروع کر دیا تھا ان لوگوں نے, وہ آگے کی ہم دکھاتے چیزیں. تو مرد سے زیادہ عورتیں جو تھیں وہاں پہ, اتنی عورتیں تھیں جن کا بس یہ تھا کہ میرا بھائی, کسی کا بھائی جیل میں تھا, وہ چھوٹ نہیں رہا تھا, تو وہ کافی وکیلوں کے چکروں میں, کورٹ کے چکروں میں بھاگی, کچھ نہیں ہوا. پھر وہ کہتی ہیں کہ میں ان کے پاس گئی, انہوں نے تعویذ دیا تو میرا بھائی جیل سے چھٹ گیا. مطلب ایمان دیکھیں آپ کا کدھر ہے. بس یہ ایمان کی کمزوری ہے, اور میں یہ کہوں گی کہ اللہ کریم کے جو دیے ہوئے احکامات ہیں ان سے دوری کا نتیجہ ہے. دیکھیں جب قرآن کریم میں اللہ رب الکریم نے ارشاد فرما دیا کہ جادوگر جہاں بھی جائے وہ نفع نہیں پہنچا سکتا, اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا, وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. جب وہ کامیاب ہو نہیں سکتا تو ہم کس کامیابی کے پیچھے بھاگے پڑے پھر رہے ہیں. اور قرآن کریم نے جو ہے مختلف ہمیں عملیات بتائے ہیں, مختلف صورتیں ہیں, اللہ رب الکریم نے طریقے بتائے ہیں. محنت سے ہم جی چراتے ہیں, شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں, اور ان شارٹ کٹس میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام صحیح ہے یا یہ غلط ہے, یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے. اور یہ جو جادو ہے یہ تو ٹوٹلی منع ہے اسلام کے اندر. اس کی تو کوئی حیثیت, کوئی اجازت, کوئی اس کی اگر کوئی گنجائش نکالنے کی خود سے بھی کوشش کرے تو وہ جادو حرام کے زمرے میں آتا ہے, گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے. اور تمام مکاتب فکر, تمام ائمہ اس چیز پر متفق ہیں کہ یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے اور گناہ کبیرہ ہے. جب ایک چیز حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور اس کو کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے, جادوگر جہاں جائے گا اس کو کامیابی نہیں ہو سکتی, پھر ہم کس کام کو کروانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. بالکل. اور وہ بابا جی جو کہ وہاں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ میں آپ کو کیوں بتاؤں میں کیا پڑھ رہا ہوں, لوگوں کے کام ہوتے ہیں. لوگوں کے کام اگر ناجائز ذریعے سے ہوتے ہیں. اب ایک چیز ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر صاحبان یہاں بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, یہ بتائیں گے کہ اگر قرآنی آیات کے ذریعے, اللہ کا ذکر کے ذریعے شفا ملتی ہے, قرآن کہتا ہے اس میں شفا ہے, سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا گیا ہے, میڈیسن بھی اس جو ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, دنیاوی اسباب کا بھی ہم سہارا لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میڈیسن میں اس چیز کو بھی شامل کر لیں کہ نہیں یہ بھی ایک ٹائپ آف میڈیکیشن کہ ہم یہ جاتے ہیں تو ہم اپنا علاج کرانے جاتے ہیں, یا کوئی بھی اگر پریشانی ہے, کوئی کام ہے, کوئی کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا, اور موسٹلی میں آپ کو بتاؤں نیگیٹو تھنکنگ رکھنے والے لوگ ان کاموں کی طرف جاتے ہیں. بالکل. وہ جاتے ہیں. کال بھی میں ساتھ پہلی کال ہے وہ ذرا شامل کرنا چاہوں گی. نسرین کی کال ہے. آج ہمیں کالز بہت زیادہ لینی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا ٹاپک کالا جادو پہ ہی, اور آج آپ کی فضالی بولے گی. السلام علیکم نسرین. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, خیر وعافیت سے. جی لاسٹ ٹائم نا مطلب آپ نے آپ کو کال کی تھی فریدہ کے نام سے, آج میں مسلم کی سسٹر نسرین بات کر رہی. جی تو ہم لوگوں ڈاکٹر صاحب نے جب عمل دیا تھا نا سورہ رحمان سننے کا, جی وہ ہم لوگ وہ بھی سن رہے ہیں مسلسل, اور جو انہوں نے وظائف بتایا وہ بھی پڑھ رہے ہیں. معمولی یہ فرق ہے کیونکہ ہم لوگ میڈیکلی ہر طرح سے علاج کروا چکے, مکمل ٹیسٹ ہم لوگ کے کلیئر ہیں, ٹیسٹ تینوں 10 پائی ہیں, تینوں ڈسیبل ہیں. جی
جی تو آپ نے جو حاضری لاسٹ ٹائم کی تھی نا فرائیڈے کو، جی جی تو اس سے ہم لوگوں کے گھر میں بھی یہ ہوا تھا، فیلنگ کے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تھے جیسے زلزلہ آتا ہے نا اس ٹائپ. ٹھیک ہے، میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب بیٹھے، ابھی ہم ان کو جوائن کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اچھا یہ مجھے کافی بلکہ میسیجز آئے ہیں اس طرح کے کہ لائیو ہم جب شو دیکھ رہے تھے تو ہم پہ بھی حاضری آئی ہے. کسی کو کچھ میرے کوئی کلوز فرینڈز ہیں ان کے بھی کوئی کسی ماموں کے اوپر کسی کے ایسے کچھ فیملی ممبرس پہ سننے میں آئی ہیں یہ باتیں. تو کیا مجھے سمجھ نہیں آئی ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ میں آپ کی جو میری کالر ہے ان کا سوال آپ تک لے کے جاؤں. سوال یہ ہے کہ آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، عام انسانوں کی طرح بولتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بات بھی کرتے ہیں تو میڈیکلی چیزوں کو جانتے ہیں کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں. مگر یہ جو روحانیت سے آپ کام کرتے ہیں اور یہ جو علم ہے آپ کے پاس، یہ کس طرح؟ آپ عالم بھی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کیا ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے یہ سوال کیا، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. یہ لوگ اکثر کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذکر قرآنی کی قوت ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی. جس طرح کہ آصف بن برقیہ نے یہ ذکر قرآن کریم میں وہ الفاظ موجود ہیں، تخت بلقیس حاضر کرنے کے لیے ذکر کیا تو وہ تخت بلقیس حاضر ہو گیا. ہمارے اندر وہ اہلیت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ قرآن کریم پڑھنے کی وہ صلاحیت نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوٹینشل نہیں ہے ہمارے اندر جو اس انداز سے اگر اسے قرآن کریم کو ایک لگن کے ساتھ ایک روحانی انداز میں پڑھا جائے تو پھر اس کے ثمرات جو ملتے ہیں وہ لازوال ہوتے ہیں. اچھا آپ کو کالا جادو کا پتہ ہے کہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کے سارے صورتیں عملات کس طرح کی چیزیں ہیں، وہ اس کے بارے میں نالج ہے آپ کو؟ اس میں میرے پاس پریکٹیکل میں جو 20 سال سے لوگ آ رہے ہیں ان کی سمٹمز میں لکھتا ہوں. میں نے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ اثرات بد، علامات اور علاج، اس میں 150-200 علامات میں نے اس میں تحریر کی نہیں ہے. میرا سوال ہے آپ کالا جادو کرنا جانتے ہیں ویسے پرسنلی؟ آپ کو یہ کام پتا ہے؟ نوز باللہ یہ شیطانی عمل ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ اس دن بابا جی آپ بیٹھے صرف تھے. روحانیت سے ہاں، علاج صرف قرآن کرتے ہیں. مگر اس کے لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو ویسے نالج ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کس طرح کا کام ہے آپ کو؟ کیونکہ دیکھیں آپ کاٹ بھی تو کرتے ہیں نا. جی جی. جیسے اب میرے پاس میں بھی صورتیں پڑھتی ہوں، میں بھی آپ ماشاءاللہ سے مگر جو کاٹ کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. جس طرح سے آپ حاضری کرا لیتے ہیں، ہم صورتیں پڑھیں گے تو شاید ہم سے حاضر، تو اس کی علم پیچھے بیک گراؤنڈ تو ہوگا کہ آپ کو اس کا علم پتا ہوگا نا. جی جی. اس میں تبھی آپ اس کی کاٹ کر سکتے ہیں نا. میں گزارش کرتا ہوں مگر اس کا جواب میں نے آپ سے ایک وقفے کے بعد لینا ہے کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ جو ہے وہ لیں گے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں آج ہمارے پروگرام میں کال کیجئے، وہ سارے سوالات کیجئے جو میں نہیں کر پا رہی. آج آپ کی اندر کی فضا علی سوال کرے گی. ایک وقفے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بابا جی ہمارے پروگرام میں آتے ہیں یا نہیں. میں ذرا بریک میں یہ پتا بھی کرتی ہوں. ایک وقفہ. ویلکم بیک. اور ہمیں جوائن کر لیا ہے بابا جی نے، اور میں بابا جی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ بابا سلیمی بھلے بابا جو ہیں وہ آئے ہیں ہمارے پروگرام میں. اور میں معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے تھوڑی سی اس طرح کی مجھے آپ کو اس طرح سے بلانا پڑا، مگر مجھے ان لوگوں کے جواب دینے بابا جی، مجھے ان لوگوں سے بات کرنی ہے. اور آج آپ سے بہت لوگوں نے بات کرنی ہے. میں ان کے جواب اکیلے نہیں دے سکتی تھی. میرے پاس بہت سارے میسیجز ہیں جو میں پروگرام میں بھی شیئر بھی کروں گی، میرے پاس بہت ساری کالز ہیں جو میں لوں گی. آپ نے پلیز میری باتوں کا بھی جواب دینا اور میرے سوالوں کا بھی جواب دینا ہے. اچھا جی، پہلے آپ کے جواب سے آئیں گے جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کو کالے جادو کا علم ہے تبھی تو کالے جادو کا کاٹ ہوتا ہے نا، یا پھر وداؤٹ آپ اس علم کے؟ اس میں ہم لوگوں کی ہسٹری لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے. جی ٹھیک ہے. اس جو سمٹمز کے اوپر پھر فوکس کرتے ہیں قرآنک بلیسنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے. ذکر الہی کی کیفیت کے ساتھ کچھ اس میں آیات قرآنی پڑھتے ہیں، اور انہیں پڑھنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل اگر مسلم ہے، کیونکہ میرے پاس ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ آتے ہیں، مسلم بھی آتے ہیں، نان مسلم بھی آتے ہیں، پورے ورلڈ سے لوگ جو ہیں وہ رجوع کرتے ہیں. انہیں ہم پھر اپنے جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے لیے خود سے پڑھائی کرتے ہیں، اور ان کی بھی کاٹ ہوتی ہے. کیونکہ یہ جادو جو ہوتا ہے، دیکھو جس طرح کہ میں نے پچھلے پروگرام میں گزارش کی تھی کہ آپ جو بھی ناظرین
اس حاضری کے دوران جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے اس کے اوپر لہر آ سکتی ہے جس کے اندر کوئی اثرات کی کیفیت ہے. بابا جی تو اس دن فرما رہے تھے نا کہ جی یہ حاضری انہی کے دیکھنے سے آتی ہے, لیکن جب قرآن علم پڑھا جاتا ہے جس کے اندر بھی کوئی لہر ہوتی ہے, نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں, مطلب اس کا مطلب آپ ٹیلی فون پہ بھی اور لوگوں کو دیکھنے والوں کو بھی سامنے ایسے علاج کر سکتے ہیں؟ ہاں لائیو میں دیکھتا ہوں آل اوور دا ورلڈ. ٹیلی فون پہ زیادہ میرا سسٹم ہوتا ہے. پاکستانی جو